بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکٹیو لنک یوٹیوب چینل کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم حضرت امام حسن کی نسل میں جس شہزادے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ آپ پہلی بار سنیں گے۔ ہم ذکر کریں گے سید یحییٰ ہادی کا۔ آپ نے یمن میں بادشاہت قائم کی، 722 سال قائم رہی۔ آپ نے بادشاہت قائم کی اور خود کو عوام کیسے تسلیم کروایا، آپ نے کس فرقے کو مضبوط کیا، آپ کے ساتھ کون کون سے مشہور قبیلے تھے، کس کرامتی نے آپ کے دور میں فاطمیوں سے منہ موڑا اور اسلام سے منحرف ہوا، یہ سب واقعہ کس سن میں عیسوی میں پیش آئے، آپ کو دفن کہاں کیا گیا، آپ کو ہادی کا لقب کیسے ملا، آپ کی وفات کیسے ہوئی، ساتھ میں آپ کو آپ کے روزے کی زیارت بھی دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو سب چیزیں سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، سید یحییٰ ہادی بن ابو عبداللہ حسین بن ابو محمد قاسم الرسی بن ابراہیم طباطبا بن اسماعیل دیباج بن ابراہیم غبر بن حسن مثنیٰ بن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آپ کی والدہ بنت حسن بن محمد بن سلمان بن داؤد بن حسن مثنیٰ بن امام حسن علیہ السلام تھی۔ آپ کا لقب ہادی الحق تھا۔ آپ بنی ہادی کے جد تھے۔ بقول ابن انبا آپ جلیل فارس مصنف و شاعر تھے اور ائمہ زادیہ میں سے تھے۔ آپ نے 280 ہجری میں المتضاد باللہ عباسی کے زمانے میں یمن میں خروج کیا اور ہادی الحق کے لقب سے شہرت پائی۔ بقول ابن تکتکی آپ الفقیہ الجلیل القدر امام زادیہ تھے۔ آپ نے یمن میں خروج کیا۔ یہ زمانہ متضاد کا تھا۔ آپ سعد جو یمن میں ایک علاقہ ہے اس کے حاکم بھی تھے۔ آپ نے خوشنودی آل محمد کی دعوت دی۔ بقول آسی آپ کی پیدائش سن 245 ہجری میں جبل الرس میں ہوئی۔ آپ نے بلاد یمن میں سعد کے مقام پر 280 میں خروج کیا۔ تاریخ الخرجی میں مرقوم ہے کہ آپ نے 384 ہجری کو قیام کیا اور محرم 288 ہجری کو صنعا میں داخل ہوئے۔ اس وقت خلیفہ متضاد عباسی کی حکومت تھی۔ آپ کے گرد قبیلہ ہمدان اور عرب کے دیگر قبائل جمع ہوئے، پھر صنعا سے نکل کر سعد پر غالب آ گئے۔ آپ نے یمن میں سادات طباطبا کی حکومت کی بنیاد رکھی جو 284 ہجری سے 1006 ہجری تک قائم رہی۔ یہ دور یمن میں خوشحالی اور ترقی کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یحییٰ الہادی نے اپنے دادا قاسم الرسی کی تعلیمات کو ہی بنیاد بنا کر تبلیغ شروع کی۔ علم الکلام میں ان کا نظریہ عراقی معتزلہ کے قریب تھے۔ 893 عیسوی یحییٰ حجاز سے یمن آئے تاکہ یمن میں زادیہ فرقے کی بنیاد اور مرکز بنا سکیں۔ ان کے خیال سے وہ مذہب سے خرافات کو ختم کر کے اسے اصلی شکل میں نمایاں کریں گے۔ آپ نے پہلی کوشش 893 عیسوی میں کی جو کہ ناکام ہو گئی۔ آپ اسرا نامی جگہ جو صنعا کے قریب ہے وہاں سے واپس آ گئے کیونکہ لوگوں نے اس وقت آپ کی حمایت نہ کی۔ اس کے 3 سال بعد 899 عیسوی میں سعدہ اور خلان کے قبائلی سردار نے آپ کو دعوت دی تاکہ آپ شمالی یمن میں آئیں اور ان لوگوں کو کچھ مسائل کے حل نکالیں۔ 897 عیسوی میں یحییٰ ہادی اپنے چچا محمد بن حسین بن قاسم الرسی اور اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ سعدہ کے علاقے پہنچے جہاں ان پر امامت کو تسلیم کیا گیا اور اسی دوران ہادی الحق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ مصادر کی روح سے آپ بہت ذہین، نیک اور جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ آپ نے نجران کے علاقے میں ایک مرکز بنایا اور قبائلی گروہوں کے ساتھ شمالی یمن میں خود کو قائم کیا اور وہاں سے مذہبی قوانین کے مطابق ٹیکس وصول کیا۔ اسی دوران کوئی باقاعدہ نظام رائج نہیں تھا۔ زیدی فرقے کی حکومت کو کوئی حقیقی ساخت نہ تھی۔ زیدیہ عوام کو قبائلی سرداروں کو صرف حمایت ہی حاصل ہوتی تھی، لیکن عوام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کرتے رہے۔ زیدیہ گروہ کے مقاصد میں یہ بھی تھا کہ صنعا شہر میں حکومت کر سکیں۔ صنعا کا حاکم ابی الاساتیہ خود الجفر تھا۔ جفر بین کی حرکات سکنات سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے
اولاد یحییٰ کو دعوت دی اور ان کو تسلیم کیا اور اس کی امامت کو منصب پر قبول کیا۔ یحییٰ الہادی نے 901 عیسوی میں خطے میں اپنا نام جاری کیا اور اپنے نام کا باقاعدہ سکہ بھی جاری کیا۔ اگلے سال ہی صنعاء میں ایک نیا معرکہ پیش آیا جس میں یحییٰ الہادی کا ایک فرزند بنو یفر کی قید میں آ گیا۔ 902 میں اسد جو یفری حاکم تھا اس نے فاطمیوں کے خلاف احتجاج کیا اور کوشش کی کہ یحییٰ الہادی کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکے، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ لہٰذا صنعاء شہر فاطمیوں کے پاس آیا اور قاضی الکمانڈر علی بن فضل کرامتی حمیری نے شہر کو اپنے قبضے میں کیا اور تہامہ اور جروم پر تسلط قائم کیا، لیکن علی بن فضل کرامتی حمیری نے بعد میں فاطمیوں سے بھی منہ پھیر لیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ 910 عیسوی میں یحییٰ الہادی نے دوبارہ یمن پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنے جرنیلوں اور صفا کے ساتھ کوشش کی کہ شہر میں داخل ہوں۔ انہوں نے شہر میں کسی مزاحمت کے بغیر گشت کیا لیکن جلد ہی بنو یفر کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے اگلے سال امام یحییٰ الہادی صعدہ میں وفات پا گئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دی گئی۔ آپ کا مزار محض الہادی صعدہ میں بنایا گیا جس کا نام ان کی وفات کے بعد محض الہادی رکھا گیا۔ یہ یمن کی قدیم تعمیرات میں سے ایک ہے اور یحییٰ الہادی کے بعد ان کے فرزند محمد مرتضیٰ نے امانت کو سنبھالا۔ البتہ یحییٰ الہادی ایک بہت بڑے حکمران نہ بن سکے مگر زیدی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا اور زیدیہ کا مستقبل مسکن یمن قرار پایا اور انہی زیدیوں نے یمن میں اسلام کو پھیلایا۔ یحییٰ نے 70 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ اس قدر قوی تھے کہ داس سے بنے سکے پر بھی مہر کو اپنی انگلیوں سے مٹا دیتے تھے۔ وہ حقیقی اسلام کو عوام میں اجاگر کرنے کے خواہاں تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کی اصلاح کی اور خدا کی کتاب کا حقیقی معنی لوگوں تک پہنچایا تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں، اور سنت کو بھی دوبارہ قائم کیا۔ یحییٰ الہادی کی مذہبی تعلیمات بہت سخت تھی۔ آپ کی اولاد یمن کے بادشاہ اور امام گزرے ہیں۔ اولاد یحییٰ الہادی بن حسین بن قاسم الرسی بقول ابو الحسن عمری آپ کے 3 فرزند تھے: ابو محمد حسن فعلی القتیل، ابو القاسم محمد مرتضیٰ، ابو حسین احمد الناصر، اور یہ تینوں ہی کثیر اولاد تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کسی اور شہزادے کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔